برکات نبوت کا ظہور، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوسی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات خوراکیں عادات بطور علامات ظاہر ہونے لگے، جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ناگہاں بارہان رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز شاداب ہو جانا اور برسوں کا خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا لرزنا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنکروں کو منہدم ہو جانا، ہمدان اور قسم کے درمیان 6 میل کے لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ سادہ کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کی تشریف آوری سے پہلے ہی بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرت انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل اعلان نبوت جو واقعات خلاف عادت عقل کو حیران میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں۔ یہ اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے، اس لیے مذکورہ بالا تمام واقعات ارہاس ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت کرنے کے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اس قسم کے واقعات جو ارہاس کہلاتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا ہے، چند دوسرے واقعات بھی پڑھ لیجئے۔ نمبر 1، محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلال النبوۃ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا اور روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا ہے، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی
کہ حضرت ابو قاسم حضرت ابو القاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نمبر 2، خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کی ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور یہ کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں جو سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ تعالی وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام شاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں و پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زاہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزید کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لیٹے ہوئے ہیں، اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا ہے، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ مسکی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز جمرد کا تست، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا، اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔